بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ہارون اختر۔ اس پلے لسٹ میں ہم اکنامکس کا کورس کریں گے۔ جو ٹاپکس ہم اس کورس میں کریں گے وہ ہے مائکرو اکنامکس، میکرو اکنامکس، اسٹیٹک اکنامکس، ڈائنامک اکنامکس، اسکیرسٹی اینڈ چوائس، اکنامک پرابلمس، فیکٹرز آف پروڈکشن، اکنامک انوائرمنٹ، انٹرسٹ ریٹ آف ریٹرن اور ویلیو انالیسز، ریپلیسمنٹ انالیسز، اینول ورتھ، فیوچر ورتھ، پریزنٹ ورتھ اور ڈپریسیشن، آبسیلنس، بیسک لیبر پرابلمس، لیبر ڈسپیوٹس، ہاؤ ٹو ریزالو دیز ڈسپیوٹس، اور اسی طرح اکنامکس سے ریلیٹڈ اور بھی ٹاپکس ڈیٹیل میں کریں گے۔ اچھا، ہم یہ بھی ٹرائی کریں گے کہ جتنا ہو سکے اکنامکس کو ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کے ساتھ ریلیٹ کریں گے۔ اب میں آتا ہوں اکنامکس کی بیسک ڈیفینیشن کی طرف۔ اکنامکس ایک گریک ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے مینجمنٹ آف دی ہاؤس ہولڈ۔ مینجمنٹ آف دی ہاؤس ہولڈ۔ مینجمنٹ آف دی ہاؤس ہولڈ کا کیا مطلب؟ پرانے زمانے میں گھروں کی جو مینجمنٹ تھی اس کو اکنامکس کہا جاتا تھا، یعنی یہ ایک فیمیل ورڈ تھا، اور یہ فیمیلز کے لیے، گھریلو خواتین کے لیے یہ لفظ یوز ہوتا تھا۔ گھروں کی جو مینجمنٹ تھی، گھروں میں جو کام ہوتا تھا، اس کو اکنامکس کہا جاتا تھا۔ پھر اکنامکس بڑھتے بڑھتے یہ ایک سوشل سائنس بن گئی۔ جب یہ سوشل سائنس بن گئی اور یہ ویلتھ کی اسٹڈی کو ہم نے پھر اکنامکس کا نام دیا۔ یہ سوشل سائنس بن گئی اور جو ویلتھ کی اسٹڈی ہے، یعنی پروڈکشن آف ویلتھ، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، کنزمپشن آف ویلتھ، یہ ساری اسٹڈی جو ہے یہ اکنامکس بن گئی۔ تو اکنامکس کو میں ڈیفائن کر سکتا ہوں دیٹ اٹ از دی سوشل سائنس which is concerned with analyzing and describing the production, distribution and consumption of wealth. So میں اس کی ڈیفینیشن لکھ سکتا ہوں۔ Economics is usually defined as a social science concerned with analyzing and describing the production, distribution and consumption of wealth. اب یہ اکنامکس کی ایک ڈیفینیشن ہو گئی۔ پہلے ہم نے کیا کہا کہ یہ گریک ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے مینجمنٹ آف دی ہاؤس ہولڈ۔ پھر یہ بڑھتے بڑھتے سوشل سائنس بن گئی اور یہ ویلتھ کی اسٹڈی بن گئی، جس میں ہم پروڈکشن، ڈسٹریبیوشن اینڈ کنزمپشن آف ویلتھ کریں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد میں اکنامکس کو اسکیرسٹی کے ٹرم میں ڈیفائن کروں گا۔ اسکیرسٹی آپ کو پتہ ہے کہ جو اسکیرس ریسورسز ہے آپ کے پاس، اور انسان کی جو خواہشات ہے وہ ان لمیٹڈ ہے، یعنی جو اکنامکس کی بیسک جو پرابلمز ہے، میجر جو پرابلمز ہے، اس میں سے ہم اکنامکس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسکیرسٹی اینڈ چوائس۔ اب اسکیرسٹی آپ کو پتہ ہے قلت کو کہتے ہیں، یا وہ سچویشن جس میں کسی چیز کی مقدار کم ہو اور اس کی ضرورت زیادہ ہو، یا آپ کی خواہش زیادہ ہو اور وہ چیز کم ہو، سو وہ آپ کی وہ خواہش یا ڈیزائر کو پورا نہ کر سکے، تو اس سچویشن کو، اس فینومینا کو اسکیرسٹی کہتے ہیں۔ میں اس کو ڈیفائن کر سکتا ہوں: a situation in which the amount of something available is insufficient to satisfy the desire for it. تو اس سچویشن کو میں اسکیرسٹی کہوں گا۔ اب اکنامکس کو ان ٹرمز آف اسکیرسٹی اینڈ چوائس ڈیفائن کرنے سے پہلے میں تھوڑا بیک گراؤنڈ میں جانا چاہتا ہوں۔ اب آپ انسانوں کی خواہشات کو دیکھ لیں۔ انسان کی جو خواہشات ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ ان لمیٹڈ وانٹس ہے۔ پھر آپ دنیا میں دیکھ لیں، ہر ریسورس کو دیکھ لیں، وہ ریسورس جو ہے وہ وافر مقدار میں نہیں ہے بلکہ لمیٹڈ مقدار میں ہے۔ تو اب دیکھ لیں، امبیلنس آ گیا، آپ کی خواہشات زیادہ ہے اور ریسورسز لمیٹڈ ہے، تو ایک سچویشن بن گئی۔ اس سچویشن کو میں نے نام دے دیا اسکیرسٹی کا۔ اب
اس سچویشن کو میں نے نام دے دیا کہ اسکیرسٹی کا، کہ یہ جو ریسورس ہے یہ کم مقدار میں ہے، اس کی قلت ہے اور اس کی ڈیزائر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، یا ہماری خواہشات جو ہے وہ انلیمیٹڈ ہے۔ اب میں کیا کروں گا؟ اس کے بعد یہ جو سچویشن اسکیرسٹی کی آ گئی، اس کے بعد میں چوائس کروں گا۔ چوائس کس طرح کروں گا کہ یہ جو ریسورس ہے اس کی زیادہ ضرورت کس کو ہے، یا اس ریسورس سے، یا یہ جو میرے پاس ریسورس اویلیبل ہے اس سے میں کیا چیز بناؤں، کس پروسیس سے بناؤں، کس کے لیے بناؤں۔ تو یہ بیسیکلی اکنامک کا ایک پرابلم ہے، what to produce، how to produce، for whom to produce۔ یہ کیوں کرتے ہیں ہم؟ کیونکہ ریسورسز لمیٹڈ ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ریسورسز کو ضائع کر دیں۔ تو میں ایک ان ٹرمز آف اسکیرسٹی اینڈ چوائس اکنامکس کو ڈیفائن کر سکتا ہوں دیٹ اٹ از دی اسٹڈی آف چوائس انڈر دی کنڈیشنز آف اسکیرسٹی۔ یہاں پہ میں اکنامکس کو ڈیفائن کر سکتا ہوں اسٹڈی آف چوائس۔ کیونکہ ہم اس میں چوائس کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ چوائس کی اسٹڈی کیوں؟ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کون سا پروسیس یوز کرے تاکہ اس ریسورس سے کوئی چیز بنائے، کس کے لیے بنائے۔ ایک علاقہ اے ہے اور ایک علاقہ بی ہے، تو یہ جو ایریا اے ہے اس کے لیے اس کی ضرورت زیادہ ہے، یا ایریا بی اس کے لیے ضرورت زیادہ ہے، تو میں کس کے لیے بناؤں اور اس سے کون سی چیز بناؤں۔ تو یہ میں کہہ سکتا ہوں اسٹڈی آف چوائس انڈر دی کنڈیشنز آف اسکیرسٹی۔ اب اگر ایک چیز وافر مقدار میں موجود ہے تو پھر چوائس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ ہر کسی کے لیے بنا سکتے ہیں، کوئی بھی پروسیس یوز کر سکتے ہیں اور کچھ بھی اس سے بنا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جب ریسورس کی کمی ہے تو آپ نے چوائس کرنی ہے اور ریسورس کو ایفیشینٹلی یوٹیلائز کرنا ہے، اور اکنامکس کا مقصد یہی ہے۔ اکانومسٹ جو کرتے ہیں وہ they use scarce resources to satisfy the most important wants۔ جن علاقوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ اس ریسورس کو استعمال کرتے ہیں اس علاقے کے لیے، کیونکہ resources are desirable and scarce and we must make choices for the use of these resources۔ تو میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں کہ اسٹڈی آف چوائس انڈر دی کنڈیشن آف اسکیرسٹی از اکنامکس۔ تھرو ڈائیگرام میں اس طرح ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ انسان کی، یا جو بھی ہے، انسان کی خواہشات جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہے۔ تو میری جو خواہشات ہے وہ ان لمیٹڈ ہے، لیکن میرے پاس جو ریسورسز ہے وہ لمیٹڈ ریسورسز ہیں۔ اچھا جی، تو اب آپ دیکھ لیں یہاں پہ ریسورسز آپ کے پاس لمیٹڈ ہے اور جو آپ کی خواہشات ہے وہ ان لمیٹڈ ہے، تو اس سچویشن کو میں نام دوں گا اسکیرسٹی کا۔ یہاں پہ ان لمیٹڈ وانٹس ہے اور لمیٹڈ ریسورسز ہے، تو یہاں پہ ایک سچویشن بن گئی جس کو میں نام دیتا ہوں اسکیرسٹی کا، یعنی چیزوں کی قلت ہے اور ضرورت زیادہ ہے۔ اب اس کو میں نے نام اسکیرسٹی کا دے دیا، تو اس کے بعد میں کیا کروں گا؟ چوائس یا چوائسز کروں گا، اور وہ چوائسز کیا ہیں آپ کے پاس؟ کہ میں ان ریسورسز سے کیا پیدا کروں، کس طرح میں استعمال کروں۔ تو ایک جو ہے وہ یہ ہے what to produce from these resources، what to produce، پھر how to produce اس لیے کہ کون سا پروسیس میں یوز کروں تاکہ وہ ریسورس ضائع نہ ہو بلکہ ایفیشینٹلی اس سے وہ پروڈکٹ بن جائے۔ how to produce، for whom to produce، موسٹ امپورٹنٹ کہ کسی علاقے کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے تو میں کیوں بناؤں۔ فار ایگزامپل
میں ملتان کے لیے جیکٹس کیوں بناؤں، کیونکہ وہاں پہ ٹیمپریچر 45 اور 50 ہوتا ہے. تو میں اون جو ہے یا جو کپڑا ہے میں کیوں ضائع کروں ان کے لیے. فار ہوم ٹو پروڈیوس. یا کوئی سرد علاقہ ہے تو سرد علاقے میں کاٹن کا کپڑا کیوں بھیجوں، کیونکہ کاٹن کا کپڑا ہم گرمیوں میں استعمال کرتے ہیں. تو اسی طرح اور بھی اگزامپلس ہو سکتے ہیں کہ ہم کس کے لیے جو ریسورس ہے کس کے لیے وہ یوٹیلائز کریں. تو یہاں پہ اس ڈائیگرام کو آپ دیکھ لیں. اس ڈائیگرام میں کیا ہے کہ اسکیرسٹی اور چوائس کی جو فینومینا ہے یا یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ اس میں کلیئر ہے کہ ہماری جو وانٹس ہے، ضروریات ہے یا خواہشات ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ریسورسز جو اویلیبل ہے وہ بہت کم ہے یا لیمیٹڈ ہے. تو یہ جو فینومینا بن جاتا ہے یا یہ جو سچویشن بن جاتی ہے اس کو میں نام دوں گا اسکیرسٹی کا. اب اسکیرسٹی کے بعد میں کیا کروں گا، چوائسز کروں گا کہ میں کیا پیدا کروں، what ٹو پروڈیوس، کون سے پروسیس سے پروڈیوس کروں اور کس کے لیے پروڈیوس کروں. اچھا، اب ان ٹرمز آف اسکیرسٹی اینڈ چوائس میں ایک جامع انداز میں اکنامکس کو اسی طرح ڈیفائن کر سکتا ہوں. اکنامکس از دی سوشل سائنس دیٹ اسٹڈیز ہاؤ پیپل یوز scarce ریسورسز ٹو سیٹسفائی unlimited نیڈس اینڈ وانٹس. اب جی میں انجینئرنگ اکنامکس کی طرف آتا ہوں کہ انجینئرنگ میں یا ٹیکنالوجی میں ہم انجینئرنگ اکنامکس کو کیوں پڑھتے ہیں اور اس کو ہم کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں. انجینئرنگ اکنامکس، اس کو ڈیفائن کرنے سے پہلے میں اس پہ روشنی ڈالتا ہوں کہ ہم اکنامکس میں انجینئرنگ میں اکنامکس کو کیوں پڑھتے ہیں، یا جب آپ انجینئرنگ یا ٹیکنالوجی کرتے ہیں تو اس میں اکنامکس کا یہ کورس کیوں آپ کو دیا جاتا ہے. تو آنسر یہ ہے کہ جب آپ کسی فرم میں پھر جاب کریں گے، فار ایگزامپل آپ مینیجر بن جاتے ہیں، اسسٹنٹ مینیجر بن جاتے ہیں، ڈائریکٹر بن جاتے ہیں، تو آپ نے کیا اگر آپ کو نہیں پتہ کہ ڈپریسیشن کیا ہے، یا ایک سول انجینئر کو ڈپریسیشن کا نہیں پتہ، تو وہ کس طرح معلوم کر سکتا ہے کہ اس برج کی یا اس بلڈنگ کی یوزفل لائف کتنی ہے، یا ڈپریسیشن کس طرح اس کو افیکٹ کر رہا ہے. یا آئی ٹی انجینئر ہے یا میکینیکل انجینئر ہے، جو بھی ہو، اگر اس کو کسی مشین کا، کسی سافٹ ویئر کا، اس کی ڈپریسیشن کا نہیں پتہ، یوزفل لائف کا نہیں پتہ، اکنامیکل لائف کا نہیں پتہ اور آبسولینس کا نہیں پتہ، تو پھر وہ اس آرگنائزیشن میں نہیں چل سکتا. یہ سارے ٹرمز ہیں جو کہ ہم انجینئرنگ میں یا ہر انڈسٹری میں یوز کرتے ہیں. یا آپ نے ایز این اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ایز اے ڈائریکٹر، جو بھی جس پوسٹ پہ بھی ہو، آپ نے ڈیسیجنز لینی ہے. تو ڈیسیجن فنانس یا اکنامکس جو ہے یہ بیک بون ہے کسی آرگنائزیشن کا. تو اگر آپ کو انٹرسٹ ریٹ کا نہیں پتہ، آپ لون لے رہے ہیں یا کوئی مشین لون پہ لے رہے ہیں اور وہ آپ کو انٹرسٹ ریٹ پہ دے رہے ہیں، تو آپ کو یہ نہیں پتہ کہ یہ ایکچولی اس کی پرائس کتنی ہے، اور جب میں انٹرسٹ کے ساتھ لوں گا تو میں کتنا پے کروں گا. تو یہ سارے ٹرمز ہیں جو آپ نے سیکھنے ہیں، تب آپ جا کے آرگنائزیشن میں بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. اچھا، انجینئرنگ اکنامکس کو میں ڈیفائن کر سکتا ہوں دیٹ اٹ از دی اپلیکیشن آف اکنامک پرنسپلز اینڈ کیلکولیشنز. یہ اپلیکیشن ہے اکنامک پرنسپلز کی اور کیلکولیشن کی ٹو انجینئرنگ پروجیکٹس. یا اٹ از دی یوز اینڈ اپلیکیشن آف اکنامک پرنسپل ان دی انالیسز آف انجینئرنگ ڈیسیجن. ہم انجینئرنگ پروجیکٹس یا انجینئرنگ ڈیسیجن میں جو اکنامک پرنسپلز یا کیلکولیشنز کو یوز کرتے ہیں تو ہم اس اسٹڈی کو انجینئرنگ اکنامکس کا نام دیں گے. میں ڈیفائن اس طرح کر سکتا ہوں دیٹ اٹ از انجینئرنگ اکنامکس از دی application of economic principles and calculations
engineering projects are, इसी तरह भी लिख सकता हूँ it is the use and application of economic principles in the analysis of engineering decision. انجینئرنگ پروجیکٹس، انجینئرنگ آرگنائزیشن یا انجینئرنگ ڈیسیجن میں ہم اکنامک پرنسپلس کو ضرور یوز کریں گے. اکنامک پرابلمز جو کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن یہاں پہ میں صرف ان شارٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میجر جو پرابلم ہے اکنامک، میجر پرابلم از economic major problem lies in making the best possible use of our resources so as to get maximum satisfaction in case of a consumer and maximum profit or output for a producer. ہمارے پاس ریسورس ہے تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ اس ریسورس سے بیسٹ پاسبل پروڈکٹ بنائیں تاکہ جو آپ کا کنزیومر ہے، کسٹمر ہے، اس کی میکسیمم سیٹسفیکشن ہو، اور پروڈیوسر کے لیے کیا ہو، میکسیمم آؤٹ پٹ یا پروفٹ ہو. تو یہ ایک میجر اکنامک پرابلم ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ریسورس کو اس طرح یوز کرنا ہے کہ اس سے اس طرح کا پروڈکٹ ملے کہ کسٹمر کی سیٹسفیکشن میکسیمم ہو اور پروڈیوسر کی آؤٹ پٹ یا پروفٹ میکسیمم ہو. یہ میجر پرابلم ہے. فنڈامنٹل پرابلمس کتنے ہیں؟ وہ بہت زیادہ ہیں. فنڈامنٹل پرابلمز آف اکنامکس. تو فنڈامنٹل پرابلمز میں ہے پہلا جو ہے what to produce. یہ ہم نے اسکیرسٹی اور چوائس میں بھی کر دیا. what to produce، جو ریسورسز ہے اس سے کیا پروڈیوس کرے. how to produce، اور پھر کس کو زیادہ ضرورت ہے. for whom to produce. کیونکہ اکنامکس میں پروڈکشن کی ڈیفینیشن بھی الگ ہے، وہ پھر آگے ہم کریں گے کہ کیا چیز پروڈکشن ہے اور کیا پروڈکشن نہیں ہے. پھر ایک اور پرابلم ہے آر دی ریسورسز اکنامکلی یوزڈ. آپ تو یہ ریسورسز یوز کر رہے، تو کیا آپ اکنامکلی یوز کر رہے ہیں یا اس کو ضائع کر رہے ہیں. پھر پرابلمز ٹو فل امپلائمنٹ بھی فنڈامنٹل پرابلم میں آتا ہے. پرابلم ٹو فل امپلائمنٹ اور پرابلم آف گروتھ بھی اس میں آتا ہے. اسی طرح اور بھی کوشچن اس میں آ سکتے ہیں. پرابلم آف گروتھ. میجر پرابلم یہ ہے کہ آپ ریسورسز سے ایسا پروڈکٹ بنائیں جو کسٹمر کو بھی میکسیمم سیٹسفیکشن دے اور جو پروڈیوسر کے لیے بھی میکسیمم آؤٹ پٹ دے یا پروفٹ دے. تو یہ ایک میجر پرابلم ہے جو اچیو کرنا ہے. اور پھر فنڈامنٹل پرابلم یہ ہے کہ what to produce, how to produce, for whom to produce, are the resources economically used, problem to full employment and problem of growth. Next, the study of economics is divided into two parts, that is microeconomics and macroeconomics, on the basis of looking the system as whole or in terms of its innumerable decision making units. کیا مطلب کہ ہم اسٹڈی آف اکنامکس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، مائکرو اکنامکس اینڈ میکرو اکنامکس. اب مائکرو اکنامکس کی طرف میں آتا ہوں. مائکرو اکنامکس کو میں پرائس تھیوری بھی کہہ سکتا ہوں، اس کو پرائس تھیوری بھی کہتے ہیں. اچھا، مائکرو اکنامکس میں مائکرو کا ورڈ آیا ہے اور آپ کو پتہ ہے مائکرو مینس 10⁻³ یا مائکرو مینس a million part. Micro means a small part or a million part. Micro کا مطلب ہے a million part.
اچھا، تو میں مائکرو اکنامکس کو کس طرح ڈیفائن کر سکتا ہوں؟ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہول اکانومی میں جب ہم کسی اسمال پورشن یا کمپوننٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس اسٹڈی کو ہم مائکرو اکنامکس کہیں گے. ان مائکرو اکنامکس وی اسٹڈی اینڈ اینالائز اسمال پارٹ اور کمپوننٹ آف دی ہول اکانومی. ان مائکرو اکنامکس we study and analyze small part or component of the whole economy. For example, آپ انڈیویجول کنزیومرز بیہیویئر کو دیکھیں آر کمپوننٹ آف دی ہول اکانومی. اگزامپل میں لکھ سکتا ہوں کہ اگر آپ کنزیومرز کی بیہیویئر کو دیکھیں یا کسی پارٹیکولر پروڈکٹ کی پرائس کو دیکھیں یا فیکٹر آف پروڈکشن کو دیکھ لیں، لینڈ ہے، انٹرسٹ آگے آئے گا فیکٹر آف پروڈکشن، امپلائمنٹ ان اے فرم ہے یا ان این انڈسٹری ہے، تو کسی انڈسٹری میں کتنے امپلائیز ہے، یہ سب مائکرو اکنامکس کی اسٹڈی ہے. تو ایگزامپلز میں لکھ سکتا ہوں فار ایگزامپل انڈیویجول کنزیومرز بیہیویئر ہو گیا. یہ آپ کا کہ جب آپ ایک کنزیومر کو اس کی بیہیویئر کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو یہ مائکرو اکنامکس کی اسٹڈی ہے. اور اگر آپ کسی پارٹیکولر پروڈکٹ کی پرائس کی اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، پرائس آف پارٹیکولر سروس آر پروڈکٹ، فیکٹر آف پروڈکشن، امپلائمنٹ ان اے فرم، یہ سب کیا ہے؟ مائکرو اکنامکس کی اسٹڈی ہے. امپلائمنٹ، اب امپلائمنٹ ان اے فرم اور انڈسٹری. اب مائکرو اکنامکس کی امپورٹنس کیا ہے؟ میں اب امپورٹنس کی طرف آتا ہوں کہ مائکرو اکنامکس ہم کیوں اسٹڈی کرتے ہیں. مائکرو اکنامکس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے، لیکن دو جو بہت امپورٹنٹ ہے ان میں ایک ہے کہ یہ مجھے بتاتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ ملینز آف کنزیومرز ہیں اور پروڈیوسر ہیں، تو یہ ایک پروڈکٹ یا سروس کے لیے ڈیسیجن کس طرح لیتے ہیں. ایک انڈیویجول کنزیومر ہے یا ایک انڈیویجول پروڈیوسر ہے، تو مائکرو اکنامکس کی اسٹڈی مجھے یہ بتاتا ہے کہ وہ کسی پروڈکٹ یا کسی سروس کے لیے وہ ڈیسیجن کس طرح لیتا ہے. اور دوسرا جو امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ یہ مجھے بتاتا ہے کہ مارکیٹ میکینزم میں جو چیزیں ہیں یا سروسز ہے وہ کس طرح پروڈیوس ہوتی ہے یا وہ کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. تو یہ مائکرو اکنامکس کی دو امپورٹنٹس ہیں. It tells how millions of consumers and producers take decisions about the allocation of productive resources among millions of goods and services. It also explains how through market mechanism goods and services produced in the community are distributed. تو یہ دو امپورٹنس ہیں مائکرو اکنامکس کی. اب میں میکرو اکنامکس کی طرف آتا ہوں. مائکرو اکنامکس میں ہم کیا ڈسکس کرتے تھے کہ انڈیویجول فرم کی کیا بیہیویئر ہے، انڈیویجول کنزیومر کی کیا بیہیویئر ہے یا کسٹمر کی کیا بیہیویئر ہے یا پروڈیوسر کی کیا بیہیویئر ہے، یا اس فرم میں کتنے امپلائیز ہے یا ایک امپلائی کی بیہیویئر کو ہم اسٹڈی کرتے تھے، یا فیکٹر آف پروڈکشن جو ہے اس کو اسٹڈی کرتے تھے. اب میکرو اکنامکس میں ہم کیا کریں گے؟ اس میں ہم ایگریگیٹس اور ایوریجز کی اسٹڈی کریں گے. اٹ از کنسرنڈ ود ایگریگیٹس اینڈ ایوریجز آف دی انٹائر اکانومی. فار ایگزامپل
کسی ملک کا بجٹ ہو گیا یا نیشنل انکم ہو گیا یا ایگریگیٹ یا ایوریج آؤٹ پٹ ہو گیا یا کسی ملک میں یا کسی اسٹیٹ میں یا کسی پروونس میں ٹوٹل امپلائمنٹ کتنی ہے یا ٹوٹل ان کی کنزمپشن کتنی ہے یا ان کی سیونگز کتنی ہے یا ان کی انویسٹمنٹ کتنی ہے یا یہاں سے ایگریگیٹ سپلائی کتنی ہے یا جنرل لیول آف پرائسز کو آپ لے لیں، یہ بھی میکرو اکنامکس کی اسٹڈی ہے. تو میں جنرلی میکرو اکنامکس کو ڈیفائن کر سکتا ہوں دیٹ اٹ از کنسرن ود ایگریگیٹس اینڈ ایوریجز آف دی انٹائر اکانومی. میکرو اکنامکس از concerned with aggregates and averages of the entire economy. اچھا جی، ایگزامپلس فار ایگزامپل میں نے بتا بھی دیا، اب میں لکھتا ہوں. فار ایگزامپل نیشنل انکم ہے، یہ میکرو اکنامکس میں آتا ہے، یا آپ کا بجٹ ہے نیشنل انکم، یا ایگریگیٹ آؤٹ پٹ کو آپ لے لیں یا ایوریج آؤٹ پٹ کتنا ہے اس ملک کا یا کسی اسٹیٹ کا، ٹوٹل امپلائمنٹ کسی ملک کا یا کسی اسٹیٹ کی آپ لے لیں، تو یہ بھی میکرو اکنامکس کی اسٹڈی ہے. ٹوٹل امپلائمنٹ، ٹوٹل کنزمپشن، ٹوٹل سیونگس، ایگریگیٹ سپلائی، جنرل لیولز آف پرائسز ایٹسیٹرا، یہ سب مائکرو اکنامکس کی اسٹڈی ہے. So, in macroeconomics is concerned with aggregates and averages of the entire economy. Or in macroeconomics, we study how these aggregates and averages of the economy as a whole are determined and what causes fluctuations in them. کہ ہم اس میں اسٹڈی کرتے ہیں ساری اکانومی کی ایوریجز اور ایگریگیٹ، اور پھر ہم یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کس طرح فلکچویٹ، کون سی ایسے کیسز ہے جس کی وجہ سے یہ جو ایوریجز ہے یا ایگریگیٹس ہے یہ فلکچویٹ ہوتے ہیں یا اس میں چینجز آتے ہیں. اچھا، امپورٹنس، اب مائکرو اکنامکس کی امپورٹنس کیا ہے؟ جس طرح دو امپورٹنس ہم نے مائکرو میں پڑھی تھی، تو میکرو اکنامکس کی امپورٹنس کیا ہے؟ So it is helpful in understanding and functioning of a complicated economic system. اب ایک انڈیویجول بیہیویئر معلوم کرنا، انڈیویجول پروڈیوسر یا فرم کی بیہیویئر معلوم کرنا، یہ ایک سمپل کام ہے. لیکن یہاں پہ دیکھ لیں، نیشنل انکم، ایگریگیٹ آؤٹ پٹ، ٹوٹل امپلائمنٹ، جنرل لیولز آف پرائسز، اور ٹوٹل کنزمپشن، ٹوٹل امپلائمنٹ، سیونگز، انویسٹمنٹ، یہ ایک کمپلیکس کام ہے. تو جو میکرو اکنامکس کی اسٹڈی ہے یہ آپ کو ہیلپ دے رہی ہے ان انڈرسٹینڈنگ اے کمپلیکیٹڈ اکنامک سسٹم. تو میں لکھ سکتا ہوں اٹ از ہیلپ فل ان انڈرسٹینڈنگ اینڈ functioning of a complicated economic system. کیونکہ یہ جتنے پرابلمز ایگزامپلز میں نے ڈسکس کر دیے یہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ٹاسکس ہیں. تو جو میکرو اکنامکس کی اسٹڈی ہے اٹ ول ہیلپ یو ان انڈرسٹینڈنگ اینڈ فنکشننگ آف اے کمپلیکیٹڈ اکنامک سسٹم. مائکرو اکنامکس اور میکرو اکنامکس کے بعد میں اکنامکس کو اسٹیٹک اکنامکس اور ڈائنامک اکنامکس میں بھی ڈیوائڈ کر سکتا ہوں. اب اسٹیٹک اکنامکس یہ کیا ہے؟ اسٹیٹک کو آپ دیکھ لیں.
اسٹیٹک ورڈ جو کہ فزیکل سائنس میں یوز ہوتا ہے یا آپ انجینئرنگ میں اسٹیٹکس کا سبجیکٹ پڑھتے ہیں، تو اسٹیٹکس مینز ریسٹ. جب باڈی ریسٹ میں ہوتی ہے تو اور اس پہ فورسز اپلائی ہوتے ہیں تو اس کو اسٹیٹکس کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ کیا ہوگا کہ یہاں پہ اسٹیٹک ریپرزینٹ کرتا ہے مومنٹ کو، لیکن وہ مومنٹ کس طرح ہوگا؟ وہ مومنٹ کنٹینیوس ہوگا، سرٹن ہوگا، ریگولر ہوگا اور کانسٹنٹ ہوگا. In economics, the concept of static refers to a situation where there is a movement, but this movement will be continuous, certain, regular and constant. تو جو اسٹیٹک اکنامکس ہے یہ آپ اس میں اکنامکس ایکٹیویٹیز کی اسٹڈی کرتے ہیں، لیکن وہ اکنامک ایکٹیویٹیز ایکسپیکٹڈ ہوگی نہ کہ ان ایکسپیکٹڈ. سو میں ڈیفائن کر سکتا ہوں دیٹ static economics deals with the study of expected economic activities. It does not deal with the unexpected changes. تو میں اسٹیٹک اکنامکس کی ڈیفینیشن اس طرح لکھ سکتا ہوں: اسٹیٹک اکنامکس deals only with the expected economic activities. It does not deal with the unexpected activities or unexpected changes. اچھا، تو میں ایک اور طریقے سے بھی اسٹیٹک اکنامکس کو ڈیفائن کر سکتا ہوں دیٹ an economy in which rates of output are constant is called static. اور میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں in economy in which rates of output are constant is called static or static economy. تو یہاں پہ جو چینج ہوگا وہ ایکسپیکٹڈ چینج ہوگا، یا جو اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی وہ ایکسپیکٹڈ ہوگی. آپ کو پہلے سے پتہ ہوگا کہ یہ والا پروسیس ہوگا، یا جب آپ کا آؤٹ پٹ ہے یا ریٹ آف آؤٹ پٹ ہے وہ کانسٹنٹ ہوگا. ایگزامپل کس طرح؟ فار ایگزامپل ایک کمپنی کی نیشنل یا ایک ملک کی نیشنل انکم ہے، تو نیشنل income of a country increased by 10% in 2011 to 12. 2011-2012 کا جو سال ہے وہاں پہ ایک ملک کی جو نیشنل انکم ہے وہ 10% انکریز ہو گئی. اب پھر 2012 سے 13 میں پھر وہ 10% انکریز ہو گئی. پھر 2013 سے 14 میں پھر 10% انکریز ہو گئی. تو آپ 10% کو دیکھ لیں، چینج آ رہا ہے، مومنٹ ہو رہی ہے، لیکن 10% وہ انکریز ہو رہا ہے. تو اب کوئی اگر آپ سے پوچھ لے کہ 2014 اور 15 میں جو انکریز ہوگا وہ کتنا ہوگا، تو آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ 10% ہوگا، کیونکہ ان کا جو چینج ہے وہ کانسٹنٹ آ رہا ہے، ریگولر آ رہا ہے، کنٹینیوس اور ریگولر چینج ہے، 10%، 10%، 10%. تو اسٹیٹک اکنامکس اٹ ڈیلز ود دا ایکسپیکٹڈ اکنامک ایکٹیویٹیز. تو یہ دیکھ لیں، یہ ایکسپیکٹڈ اکنامک ایکٹیویٹیز ہے، 3 سالوں میں ان کا چینج 10% انکریز آ رہا ہے. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ 2014 اور 15 میں بھی جو چینج آئے گا، جو ان کا آؤٹ پٹ انکریز ہوگا وہ 10% ہوگا. اچھا، ڈائنامکس بھی آپ کو پتہ ہے. ڈائنامکس فزکس میں کیا ہے کہ جب کوئی باڈی
پہ فورس اپلائی ہوتا ہے اور اس میں مومنٹ پروڈیوس ہوتی ہے، تو اس اسٹڈی کو ہم ڈائنامکس کہتے ہیں، یا فورس اور انرجی کی ریلیشن۔ اچھا، وہ اور ٹاپک ہے۔ تو ڈائنامک میں کیا ہے؟ مومنٹ ہے۔ پہلے ہم نے اسٹیٹک اکنامکس پڑھی، اسٹیٹک اکنامکس میں بھی مومنٹ ہے، لیکن وہ مومنٹ کیا ہے؟ سرٹن ہے، ریگولر ہے اور ایکسپیکٹڈ ہے۔ اب یہاں پہ ڈائنامک اکنامکس میں بھی مومنٹ ہوگی، لیکن وہ مومنٹ کیا ہوگی؟ انسرٹن ہوگی، ان ایکسپیکٹڈ ہوگی اور ارریگولر ہوگی، ٹھیک ہے۔ The concept of dynamic is nearer to reality۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریئلٹی کے قریب ہے۔ ریئلٹی کے کیوں قریب ہے؟ کیونکہ اسٹیٹک اکنامکس میں نے آپ کو کہا کہ جو فرم ہے یا جو کنٹری کی انکم ہے، نیشنل انکم، وہ 10% انکریز ہو رہی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر سال وہ 10% انکریز ہو، کیونکہ وہ ریئلٹی کے زیادہ قریب نہیں ہے۔ اور ڈائنامک اکنامکس میں کیا ہوگا، یا ڈائنامک اکانومی میں کیا ہوگا کہ جو آپ کا آؤٹ پٹ ہے وہ کبھی 4% انکریز ہوگا، کبھی 5% ڈکریز ہوگا، کبھی 8% انکریز ہو جائے گا، کبھی 2% ڈکریز ہو جائے گا۔ تو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ اس سال یہ ہے تو اگلے سال کیا ہوگا۔ سو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اٹ از نیئرر ٹو ریئلٹی۔ اچھا، ڈائنامک اکنامکس کو میں ڈیفائن کر سکتا ہوں دیٹ اٹ از دی اسٹڈی آف ان این اکانومی ان وچ ریٹس آف آؤٹ پٹ آر چینجنگ۔ اسٹیٹک میں کیا تھا؟ ریٹس آف آؤٹ پٹ جو تھا وہ کانسٹنٹ تھا، کہ وہ جو چینج تھا وہ پریڈکٹڈ چینج تھا۔ یہاں پہ میں ڈیفائن کر سکتا ہوں اکنامک ڈائنامکس is the study of an economy in which rates of output are changing۔ یا میں اس طرح بھی کہہ سکتا ہوں دیٹ ڈائنامک اکنامک ریفرز ٹو دیٹ مومنٹ آف ان اکانومی وچ از انسرٹن، ان ایکسپیکٹڈ اینڈ ارریگولر۔ اچھا، اگزامپل میں لے سکتا ہوں کہ سیم اگزامپل لوں گا کہ ایک کنٹری ہے، اس کی جو نیشنل انکم ہے، نیشنل انکم آف اے کنٹری، تو 2011 سے 12 میں فار ایگزامپل وہ انکریز ہو گئی، 15% انکریز ہو گئی۔ پھر 2012 سے 13 میں وہ 2% انکریز ہو گئی۔ پھر 2013 سے 14 میں وہ 4% ڈکریز ہو گئی۔ پھر 2014 سے 15 میں وہ 10% ڈکریز ہو گئی۔ تو اب آپ دیکھ لیں، اکانومی میں یا آرگنائزیشن میں اسی طرح ہوتا ہے کہ کبھی آپ کی پروڈکٹ یا آؤٹ پٹ جو ریٹ ہے وہ کبھی انکریز ہوتا ہے، کبھی ڈکریز ہوتا ہے۔ اگر وہ ریگولرلی انکریز ہو رہا ہے تو اسی طرح نہیں ہوگا کہ 10%، 10%، 10%، 10%، بلکہ اگر اس سال 10% ہوا تو میں بھی اگلے سال 12% انکریز ہوگا یا 8% انکریز ہوگا۔